ایک رات کا وظیفہ اگر 10 کروڑ روپے کی حاجت بھی ہوگی نا میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک دن کے اندر، ایک رات کے اندر انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھ لینا۔ غیبی طریقے سے اپنی زندگیوں میں پیسے کو، دولت کو اگر آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہو، دکھی ہو، پریشان ہو، تکلیف میں ہو، پیسے نہیں ہے، تنگ دست ہو، لاچار ہو، قرضوں میں ڈوب چکے ہو، تو عزیز بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کرنا، کوشش کرنا۔ اگر آج ویڈیو آپ کو مل جائے تو آج رات کو ہی یہ وظیفہ لازمی کرنا۔ پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی والی بات نہیں، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ عشاء کی نماز سے لے کر فجر سے پہلے پہلے کسی بھی وقت، یعنی عشاء اور فجر کے درمیان کا جو بھی وقت ہے، اس میں کافی سارے گھنٹے آ جاتے ہیں۔ آپ اپنے ملک میں، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے آپ لوگ جس کسی ملک، جس کسی شہر، گاؤں، گلی میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ ویڈیو ایک مرتبہ کمپلیٹ دیکھ لینا، پوری ویڈیو دیکھنا، عمل کو سمجھنا اور سمجھ کر رات کو فوراً کر لینا۔ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جیسے ہی عشاء کا وقت ہو جائے، چاہو تو عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو، یا پوری رات موجود ہے، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر پوری رات میں کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر سے پہلے پہلے لازمی پڑھ لیجئے گا۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنی حاجتوں کی نیت، جیسے کہ آپ کو مثال کے طور پر آپ کو بڑا اپنا کوئی مکان چاہیے، کوئی بڑی رقم چاہیے، تو آپ لوگ جیسے ہی وظیفہ پڑھ لو، آخر میں دعا مانگ لینا، جو بھی آپ کی دعا ہو، چاہے آپ کو بڑی گاڑی چاہیے ہو، بڑی سے بڑی آپ کو رقم چاہیے ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ دعا ضرور مانگیے گا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہو عزیز بھائیوں میری بہنوں، وظائف تو آپ لوگ پڑھ لیتے ہو، لیکن جب دعا کا وقت آتا ہے تو آپ لوگ بہت چھوٹی سی دعا اور جلد بازی میں کر کے بس آپ لوگ ختم کر دیتے ہو، تو ایسا آپ لوگ ہرگز مت کیجیے گا۔ دعا کا جب پڑھنے کا وقت آئے، دعا مانگنے کا وقت آئے، تو جو بھی آپ کی، چاہے ایک حاجتیں ہوں، چاہے 100 حاجتیں ہوں، خاص طور پر آج رات کا جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، ان کے لیے دعا ضرور مانگیے گا۔ اور اس عمل کی تمام میرے بہن بھائیوں کو اجازت عام ہے، جو بھی میرے بہن بھائی تکلیفوں میں ہیں، دکھی ہیں، مالی پریشانیوں میں ہیں، جو عمل کرنا چاہیں، تمام میرے بہن بھائیوں کو اس عمل کی اجازت عام ہے۔ بس اپنا نام کامنٹس میں لکھیے گا آپ لوگ، اور ویڈیو کو ایک لائک، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کر دیجیے گا۔ اب پیارے بھائیوں میری بہنوں، آج کے مجرب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ رات کے وقت آپ کو یہ وظیفہ کوشش کرنی ہے اپنے گھر کے اندر جب موجود ہو تو وہاں پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ لوگوں کے اوپر اگر بے شمار قرضہ ہے اور قرض داروں نے آپ کا جینا حرام کیا ہوا ہے، آپ کو سارا دن فون کرتے ہیں، آپ کے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، آپ بیزار ہو چکے ہو، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی قرض داروں سے فوراً جان چھوٹ جائے، تو یہ تسبیح، یہ وظیفہ رات کے وقت آدھا سے پونا منٹ نکال کر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کوئی آپ کو گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر یہ عمل نہیں کرنا کہ پوری رات آپ پڑھتے رہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ چاہیں تو اسی وقت سو جائیں، یا چاہیں تو پوری رات موجود ہے، پوری رات میں کسی بھی وقت آپ لوگ سو سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو پڑھ کے فوراً سونا ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا وظیفہ بھی نہیں ہے۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ لوگ پوری رات میں جب بھی کریں، کوئی پابندی نہیں، پوری رات موجود ہے، اور جب نیند آئے جب سوئیں، سکون سے، اطمینان سے آدھے سے 1 منٹ کا وقت اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے آپ کو نکالنا ہے۔ اور رات کو میرے بھائیوں میری بہنوں ایسے وقت میں یہ وظیفہ پڑھنا جب آپ لوگ پوری طرح سے فارغ ہو چکے ہو، تمام کاموں سے، تمام دوستوں سے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، بچوں سے، موبائل سے، جب 1 منٹ کا آپ لوگ وقفہ لے لیں سب چیزوں سے، سب چیزوں کے لیے آپ لوگ 1 منٹ کا وقفہ لے لیں، 1 منٹ کے لیے اپنے موبائل کو اپنے پاس سے دور کر دیں، بچوں کو دور کر دیں، گھر والوں کو، دوستوں کو، 1 منٹ کی بات ہے۔ عمل تو آدھے منٹ کا ہے، لیکن میں آپ کو میکسیمم ٹائم بتا رہا ہوں کہ آپ کو کچھ اوپر نیچے وقت بھی لگ سکتا ہے، ظاہر ہے ہر بندے کا ایک پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو میں تو رات کو آدھے منٹ کے اندر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے عادت ہے، تو میں اسی طریقے سے آدھے سے پونے منٹ کے اندر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہوں۔ لیکن آپ لوگ چونکہ فرسٹ ٹائم پڑھیں گے، ہو سکتا ہے 1 منٹ لگ جائے،
تو اسی لیے آپ 1 منٹ کا میکسیمم ٹائم ایسا نکالنا کہ اس 1 منٹ کے لیے آپ لوگ سب چیزوں سے دور ہو جانا، اور اگر کوئی آپ کا ایسا کوئی سیپریٹ روم ہو، الگ روم ہو، تو کوشش کرنا وہاں پر بیٹھ جانا، اگر نہ ہو تو پابندی نہیں، سب کے ساتھ بیٹھ کر بھی آپ لوگ ایک طرف ہو کر وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، بس خاموشی سے اپنی توجہ آپ کی وظیفہ کی طرف ہو، اور گھر والوں سے کہہ دینا کہ 1 منٹ کے لیے مجھے بالکل ڈسٹرب نہ کرے، فون کو اپنے پاس سے بالکل اٹھا کر الگ کر دینا، کیونکہ فون آپ کے پاس جب تک ہوگا نا تو اس میں ٹک 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 کرتے رہو گے تو آپ کی توجہ اسی پر رہے گی، تو فون کو 1 منٹ کے لیے بالکل الگ کر دینا، پوری توجہ، پورا دھیان، پورا دل آپ کا وظیفے کی طرف ہو، جس ترتیب سے، جس کوانٹیٹی سے جو وظیفہ بتاؤں، آدھی 1 منٹ کا جو عمل ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے، چونکہ یہ ضروری باتیں ہوتی ہیں بتانا، تو میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں تاکہ جو بھی میرے بہن بھائی وظائف پڑھیں تو ان کے جو وظائف پڑھنے کی ترتیب ہیں، جو اصول ہیں، ان پر عمل کریں گے تو فوری طور پر فائدہ ہوگا۔ آپ لوگ ایک طرف باتیں کریں گے، گھر کے کام کریں گے، ساتھ میں وظائف پڑھیں گے، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، اپنی طرف سے وظائف میں کمی بیشی کوانٹیٹی میں کرتے ہوئے، جلد بازی میں، بے دلی سے وظائف اثر نہیں کرتے۔ جب بھی وظیفہ پڑھیں پورے یقین سے، پورے دل سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی پوری توجہ لگا کر وظیفہ پڑھیں۔ اور پہلے تو یہ ویڈیو اب تک اگر آپ نے ویڈیو اسکپ کی ہے تو براہ کرم اب میں آپ کو عمل بتلانے لگا ہوں، اب آپ کو 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی براہ کرم اسکپ نہیں کرنی، تھوڑی سی بھی ویڈیو کاٹو گے تو عمل آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا، تو براہ کرم پوری آخری تک ویڈیو ضرور دیکھنا۔ آج کا وظیفہ جب پڑھنے لگیں سکون سے بیٹھ جائیں تو 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو پیارے بھائیوں بہنوں کو درود پاک پڑھنا ہو 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے جو پورا عمل بتاؤں گا اب اس کو فوراً پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر پہلا وظیفہ جو آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، اس وظیفے کو آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا، اور یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ بھی رہا ہوگا۔ 1 مرتبہ جب تمام میرے بھائی بہن جو پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اور اس عمل کو جب آپ لوگ آپ کے ملک شہر میں رات کے وقت کرنے لگیں سکون سے بیٹھ کر، 1 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا کوئی سا بھی، اچھا ایک رات کر لیں یا روزانہ رات کر لیں، روزانہ رات کو بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، اپنی زندگی میں چاہیں تو ایک رات کو کر لیں یا چاہیں تو روزانہ رات بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جب شروع کریں تو جیسا کہ میں بتا رہا تھا 1 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے کوئی سا بھی، اور پہلا وظیفہ جو آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، پیارے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا معزو کا۔ آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، نہیں تو سیدھے ہاتھ پر جو وظیفہ آپ کو اپنے سامنے ویڈیو پر دکھ رہا ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، یا معزو، یا معزو، یا معزو، یا معزو، اسی طرح پڑھتے رہیں۔ پہلے نمبر پر تمام بھائیوں بہنوں کو یہ وظیفہ یا معزو کا پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو صرف اور صرف میں نے کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، لیکن آپ لوگوں کو صرف اور صرف 7 مرتبہ یہ وظیفہ یا معزو کا 7 ٹائم اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پہلے نمبر پر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ جب پہلا وظیفہ یا معزو کا آپ لوگ پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت آپ کو دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ 2 نمبر پر جو آپ کو وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں، یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہوگا۔ پیارے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا میں نے پڑھا، اور اتنا ہی آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ پھر دوسری بار پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ جب آپ لوگ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد پہلا وظیفہ یا معزو کا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا 7 مرتبہ جب وہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو فوراً آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ بھی 7 ٹائم 7 مرتبہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے۔ جو وظیفہ جتنی کوانٹیٹی میں بتایا جائے براہ کرم کمی پیشی ہرگز مت کیجیے گا۔
اب آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے رات کے عمل میں، اب تیسرا اور آخری وظیفہ رات کے عمل کا آپ کو پڑھنا ہے۔ آخری نمبر پر آپ کو تیسرے نمبر پر یہی وظیفہ پڑھنا ہے جو آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے، یا حیو یا قیوم۔ اس وظیفے کو آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے، براہ کرم آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا۔ آپ سے بار بار گزارش اس لیے کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت سی اہم باتیں مس کر کے چھوڑ کر چلے جاتے ہو، پھر ہمیں ہی کامنٹس یا واٹس ایپ کرتے ہو کہ وظیفہ اثر نہیں کر رہا یا سمجھ نہیں آ رہی۔ تو براہ کرم آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، بڑی ہی اہم باتیں آپ کو آخر میں بھی بتانی ہے۔ 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے، تیسرا اور آخری وظیفہ یا حیو یا قیوم ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں یا حیو یا قیوم، 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں یا حیو یا قیوم۔ تیسرے نمبر پر آخری نمبر پر یہ وظیفہ یا حیو یا قیوم کا تمام بہن بھائی دوست احباب آخر میں 21 مرتبہ 21 ٹائم اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیجئے گا۔ جب 21 مرتبہ یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد پہلے تو آپ لوگ فوراً 1 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ رات کے وقت اپنے گھر کے چاروں کونوں پہ دم کر دیں۔ چاروں کونوں کے گھر کے آپ لوگ کونوں پہ دم کر دیں، جہاں جہاں دم کرنا ہو دم کر دیں، یعنی کہ پھونک مار دیں۔ اپنے آپ پر، اپنے گریبان پر پھونک ماریں، اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ اسی طرح اپنی الماری پر جہاں پر پیسے ہوتے ہیں، تجوری پر، الماری پر، وہاں پر دم کر دیں، یعنی کہ پھونک مار دیں۔ اپنے جیب پر، بٹوے پر، میری بہنیں اپنے پرس پر، تمام جگہوں پر دم کر دیں، یعنی کہ پھونک مار دیں، اور اس کے بعد فوراً اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔